اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 28 حدیثیں بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ حضور نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ پھر فرمایا، جب میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 2 ہے، صحیحین میں انہی سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور رسول پر ایمان۔ عرض کی گئی، پھر کیا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد۔ عرض کی گئی، پھر کیا؟ فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 3، بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ انہی سے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ حدیث نمبر 4، بخاری و مسلم و ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ انہی سے راوی، عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 5 ہے، مسلم و ابن خزیمہ وغیرہ ہما عمر بن عاص سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 6 اور 7، ابن ماجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ اور ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابن ماجہ نے روایت کی کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا، ہاں، ان کے ذمے وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں، حج و عمرہ۔ اور صحیحین میں انہی سے مروی کہ فرمایا، تمہارا جہاد حج ہے۔ حدیث نمبر 8، ترمذی و ابن خزیمہ و ابن حبان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتے ہیں، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 9، بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 10، بزار نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حدیث نمبر 11 اور 12، بہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو خانہ کعبہ کے قصد سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور خطا کو مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اس کی مثل عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 13 ابن خزیمہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے، اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی۔ کہا گیا حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا ہر نیکی لاکھ لاکھ نیکی ہے، تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ حدیث نمبر 14 تا 16 بزار نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ و حج کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اس نے انہیں دیا، اسی کی مثل ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 17 بزار و طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ حدیث نمبر 18 اصبہانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حج فرض جلد ادا کرو، حج کا فرض جلد ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے۔ اور ابو داؤد و دارمی کی روایت میں یوں ہے کہ جس کا حج کا ارادہ ہو تو وہ جلدی کرے۔ حدیث نمبر 19 طبرانی اوسط میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں۔ حدیث نمبر 20 طبرانی کبیر میں اور بزار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ میں مسجد منی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے حاضر ہوئے ہو، اگر تم چاہو تو میں کچھ نہ کہوں تو تم ہی سوال کرو۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے کو دریافت کرے، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور عرفہ کی شام کے وقوف کو، اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے، اور جمار کی رمی کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کو، اور اس میں تیرے لیے ثواب کیا ہے، اور اس کے ساتھ طواف افاضہ کو۔ اس شخص نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور سے دریافت کروں۔ ارشاد فرمایا، جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا اور تیری خطا مٹا دی جائے گی، اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جیسے
اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اور اس کے آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی 70 غلام آزاد کرنے کی مثل ہے۔ اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پناہ گندہ سر میری رحمت کی امیدوار ہو کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو، اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکر پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر، اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 21 ابو یعلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ حدیث نمبر 22 طبرانیوں ابو یعلا و دار قطنی و بہقی ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث نمبر 23 طبرانی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، پھر جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ کی ضمان میں ہے، اگر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور گھر کو واپس کر دے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ حدیث نمبر 24 اور 25 دارمی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہر مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اسی کی مثل ترمذی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 26 ترمذی و ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں ایک شخص نے عرض کی کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا توشہ اور سواری۔ حدیث نمبر 27 شرح سنت میں انہی سے مروی ہے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا پراہ گندہ، سر میلا کچیلا۔ دوسرے نے عرض کیا یا رسول اللہ حج کو کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔ کسی اور نے عرض کیا کہ سبیل کیا ہے؟ فرمایا توشہ اور سواری۔ حدیث نمبر 28 ابو داؤد و ابن ماجہ ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آیا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ سب بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔